بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو بہت شکریہ آپ کا مجھے سپورٹ کرنے کا۔ تو شروع کر لیتے ہیں آج کی ایک مورل سٹوری۔ میں سرد خانے میں نوکری کرتی تھی جب ایک حاملہ عورت کا جنازہ آیا۔ سب کہنے لگے بہت بدکار عورت تھی، طوائف تھی اور اس کے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے۔ کوئی اسے ہاتھ لگانے کو راضی نہ تھا، جب کہ میں حیران تھی کیونکہ مجھے اس کی میت سے خوشبو آ رہی تھی۔ جب میں اسے غسل دینے لگی اور اس کے جسم سے کپڑا ہٹایا تو اس کا وجود چاندنی جیسا چمک رہا تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی اس کا کوئی سا نیک عمل تھا جس کی وجہ سے یہ ہوا۔ تبھی اس جگہ کئی جہاں وہ رہتی تھی سب اس کی برائی کرنے لگے۔ میں واپس آنے ہی لگی تھی جب ایک بوڑھے فقیر نے مجھے پکارا اور بولا وہ بہت بدکار تھی، اس کا ایک نیک عمل بہت بڑا تھا۔ وہ اس رات بھی میں معمول کی طرح اپنی رات کی ڈیوٹی کر رہی تھی جب زینب آپا میرے پاس آئی تھی اور مجھے کہنے لگی تھی کہ ایک لڑکی آئی ہے اور تمہیں ہی اس کی آخری رسومات کا انتظام کرنا ہے۔ میں جانتی تھی کہ یہ میرا ہی تو کام تھا، مگر وہ مجھ سے یہ بات اتنی رازداری سے کیوں کہہ رہی تھی، اور جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آخر وہ مجھے اتنی رازداری سے وہ کام کرنے کے لیے کیوں کہہ رہی تھی۔ جب میں اس لڑکی کی طرف بڑھی تو مجھے اس کے جسم سے ایک ایسی مسحور کن خوشبو آ رہی تھی جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ کوئی لاش سرد خانے میں لائی جاتی اور اس کے جسم سے اتنی اچھی خوشبو اٹھتی، جبکہ وہ بھی لاش سرد خانے میں لائی جاتی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ہی اس میں سے بدبو اٹھنے لگتی تھی کہ میرا سر چکرانے لگ جاتا تھا۔ جب میں نے اس کے جسم سے کپڑا ہٹایا تو اس کا چاندی کی طرح چمکتا ہوا وجود دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی، اور مجھ پر یہ انکشاف بھی ہوا تھا کہ شاید وہ لڑکی حاملہ تھی۔ میں نے اس لڑکی کے بارے میں زینب آپا سے پوچھنے کی کوشش کی تھی، مگر انہوں نے مجھے یہ کہہ کر خاموش کروا دیا تھا کہ میرا جو کام تھا میں اس پہ دھیان دیتی، نہ کہ اس لڑکی کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتی۔ مگر یہ میرا تجسس تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ جب میں نے زینب آپا کی بہت زیادہ منت سماجت کی تو وہ مجھے بتانے لگی کہ جس لڑکی کے بارے میں ان سے جاننا چاہ رہی تھی وہ لڑکی ایک بدکار عورت تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت سے گناہ کیے تھے اور شاید وہ طوائف تھی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید زینب آپا مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی، کیونکہ اگر وہ طوائف ہوتی تو اس کے جسم سے وہ مسحور کن خوشبو نہ اٹھتی جو مجھے اپنی طرف کھینچتی۔ مگر زینب آپا کہنے لگی تھیں کہ وہ سچ ہی بول رہی تھی، کیونکہ جب اس لڑکی کی موت ہوئی تھی تو کوئی بھی اس کا جنازہ تک اٹھانے کو تیار نہ تھا، بلکہ وہ جس کوٹھے پر رہتی تھی وہاں بھی کوئی اس کی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہ تھا، بلکہ اس کو لاوارثوں کی طرح سڑک کے بیچوں بیچ پھینک دیا گیا تھا۔ جب لوگوں نے اس کی لاش کو مختلف ہسپتالوں کے سرد خانے میں جمع کروانے کی کوشش کی تھی تو ہر ایک نے ہی اس کے مردہ بے جان وجود کو اپنے ہسپتال میں جگہ دینے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ ہر جگہ بدنام تھی۔ ہر کوئی اس کے ساتھ منہ کالا کر چکا تھا اور کوئی بھی اس کو ہاتھ لگانے کو، اس کی آخری رسومات ادا کرنے کو یا اس کی تدفین کرنے کو تیار ہی نہ تھا۔ جب وہ ہمارے ہسپتال آئی تو زینب آپا کو اس پر ترس آ گیا تھا اور انہوں نے ہسپتال کے عملے سے نظر بچا کر اس کو سرد خانے میں رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ زینب آپا کا کہنا تھا کہ اس لڑکی نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کیا تھا وہ چاہے جتنی بھی گنہگار تھی، مگر اب تو وہ ایک مردہ وجود کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھی، اور وہ کسی مردہ وجود کی اس طرح سے بے حرمتی ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے جو کچھ بھی کیا تھا وہ اپنے گناہوں کا کفارہ خود ہی ادا کرنے والی تھی۔ اس کے اعمال تو اس کے اپنے ذمے تھے، لیکن زینب آپا اس کی آخری رسومات ادا کر کے صرف اپنا فرض نبھا رہی تھی اور اس کی لاش کو عزت دے کر سرد خانے میں لے آئی تھی۔ مگر میرا نام رملہ ہے، میرا تعلق رحیم یار خان سے ہے۔ ہم 3 بہنیں ہیں، میں سب سے بڑی بہن ہوں۔
میرا باپ ایک بے روزگار اور بے حس شخص تھا جس کو گھر بیٹھ کر بس مفت کی روٹیاں توڑنے کی عادت تھی۔ کیونکہ ابا پڑھا لکھا تھا نہیں تو اس کو کوئی نوکری بھی نہیں ملی، اور وہ محنت مشقت والا کام کرنے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ اماں ہی تھیں جو ایک گریجویٹ نرس تھیں اور جیسے تیسے کر کے گھر کو چلا رہی تھیں۔ ابا کو ویلے رہنے کے علاوہ نشہ کرنے کی عادت بھی تھی، اسی وجہ سے وہ سارا دن آرام سے بستر پر پڑا رہتا اور رات بس نشے میں گھر سے باہر ہی گزار دیتا۔ اس کا تو سارا دن اپنی عیاشیوں میں گزر جاتا تھا، اس لیے گھر کی اسے کوئی فکر ہی نہ تھی۔ ابا تو کماتا تھا نہیں، اس لیے گھر میں ہمیشہ غربت اور تنگ دستی کا راج رہتا تھا۔ میری اماں ایک صابر عورت تھیں جو ہم تینوں لڑکیوں کے لیے ہر طرح کی تکلیف سہتی تھیں اور خود کو ہر طرح کے مشکل سے مشکل حالات کے سامنے بھی ہمت سے ڈھالتی رہتی تھیں۔ میرے گھر میں ہمیشہ کھانے پینے کی کمی ہی رہتی تھی۔ اکثر تو ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے بہت سے دن فاقوں میں گزر جاتے تھے۔ ہم تینوں بہنیں اکثر راتوں کو بھوکی سوتیں اور جب کھانا ملتا تو اماں کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ اپنا حصہ بھی ہمیں ہی دے دیا کرتی تھیں۔ ابا کی لاپرواہی اور نشے کی عادت نے ہمارے گھر کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ جب گھر کے حالات زیادہ ہی خراب رہنے لگے تھے تو اماں نے ہی کچھ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ ابا تو گھر میں کبھی کوئی ایک پیسہ تک نہیں لے کر آیا تھا۔ تب اماں نے مشکل کی اس گھڑی میں گھر کو چلانے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ وہ ہم لڑکیوں کو 2 وقت کی روٹی کھلا سکتی اور اپنی ضروریات بھی پوری کر سکتی۔ اماں نے نرس کا کورس کیا ہوا تھا۔ جب کوئی اور صورت نظر نہ آتی تو اماں نے شہر کے ہی ایک اسپتال میں نرس کی نوکری کرنا شروع کر دی اور عزت کے کچھ پیسے کمانا شروع کر دیے۔ اماں دن رات محنت کر کے تھوڑے بہت پیسے کما لیتی تھیں تاکہ ہمیں کھانا اور کپڑے دے سکتی۔ جب باپ کو ہی ہمارا خیال نہیں تھا تو اماں نے تو گھر چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہی تھا، اس لیے اماں نے اس اسپتال میں معمولی سی نرس کی نوکری کے ذریعے ہی گھر کا خرچہ چلانا شروع کر دیا تھا۔ میں اپنی اماں کی حالت کو دیکھ کر پریشان رہتی تھی، کیونکہ اماں سارا دن کوئی نہ کوئی کام کرتی رہتی تھی تاکہ ہمیں 2 وقت کی روٹی مل سکتی۔ میرا دل تو اماں کو سارا دن محنت کرتا دیکھ کر بہت دکھتا تھا، کیونکہ وہ ابا کے طعنے بھی سہتی تھیں۔ گھر کے کام کاج کا بوجھ الگ تھا اور پھر ہسپتال کی ڈیوٹی الگ، مگر میں اپنی کم عمری کی وجہ سے ان کے لیے کچھ کر ہی نہ پاتی تھی۔ میری اماں کے لیے میرے ابا کے ساتھ زندگی گزارنا آسان نہیں تھا۔ اس کے باوجود بھی اماں نے کبھی ہمت اور صبر کا دامن نہیں چھوڑا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ اماں جو بھی پیسے کماتی ابا وہ چھین کر اپنے نشے جیسی عیاشیوں پر خرچ کر دیتا تھا۔ اماں کئی بار چھپ کر پیسے جمع کرتی تاکہ ان پیسوں سے ہم لڑکیوں کی ضروریات پوری کر سکتی، مگر ابا کو جب بھی ان پیسوں کا پتہ چلتا وہ اماں پر چیخنے چلانے لگتا اور انہیں اماں سے چھین لیتا۔ ابا نہ صرف ایک نشئی تھا بلکہ ایک سخت دل اور غصیلا انسان بھی تھا۔ وہ ہمیشہ اماں کو اور ہم بیٹیوں کو اپنے غصے کا نشانہ بناتا تھا۔ اسے جب بھی کسی بات پر غصہ آتا وہ غصہ آ جا کر اماں پر ہی اترتا تھا۔ جب کبھی ابا نشے کی حالت میں گھر آتا تو گھر آتے ہی وہ اماں پر بری طرح سے چیخنا چلانا شروع کر دیتا تھا۔ پہلے تو بات صرف چیخنے چلانے تک محدود رہی تھی، مگر پھر بات صرف چیخنے چلانے پر ہی ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ ابا تو اماں کو مارنے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا۔ میں ہمیشہ اپنی اماں کو ابا سے پٹتے دیکھتی، مگر خوف کے مارے کبھی کچھ نہ کہہ پاتی۔ اگر کبھی میں اماں کو بچانے کے لیے آگے بڑھتی تو ابا مجھے بھی مارنے لگ جاتا تھا۔ ابا جب بھی اماں کو مارتا تو میں اپنی دونوں چھوٹی بہنوں کو لے کر گھر کے کسی کونے میں چھپ کر روتی اور اللہ سے دعا کرتی کہ میرا ابا اچھا بن جائے۔ میرے لیے میرا بچپن ایک اذیت ناک خواب کی مانند ہی گزارا تھا۔ ابا کی سخت دلی، ظلم و جبر اور گھر کی غربت نے میری معصومیت کو وقت سے پہلے چھین لیا تھا۔ میں سارا
سارا دن گلی کے کونے میں کھڑی ہو کر گلی کے دوسرے بچوں کو دیکھتی تھی۔ جب بھی میں ان بچوں کو دیکھتی، ماں باپ کے ساتھ ہنسی خوشی دیکھتی، تو میرے دل میں ایک عجیب سی حسرت جنم لیتی تھی۔ مجھے ہمیشہ یہ دیکھ کر بہت تکلیف ہوتی تھی کہ دوسرے بچوں کے ابا ان کے لیے طرح طرح کے کھلونے، کپڑے اور دوسری کھانے پینے کی چیزیں لے کر آتے تھے، مگر ہمارے پاس نہ تو وہ سہولتیں تھیں، نہ وہ محبت۔ ابا ہمارے لیے کھلونے، کپڑے تو دور، کبھی ایک وقت کی روٹی کا انتظام بھی نہیں کر پایا تھا، بلکہ وہ تو ہمیشہ ہمارے ہی سامنے ہماری اماں کو بری طرح سے مارتا پیٹتا رہتا تھا۔ ابا کے نشے کی عادت نے ہمارے گھر کی مالی حالت کو برباد کر دیا تھا، اور میری چھوٹی بہنوں کے دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا تھا۔ گھر میں اکثر کھانے کے لیے پیسے ہی نہیں ہوتے تھے۔ اس وقت میری عمر لگ بھگ 15 سال تھی، جب ایک رات ابا نے پھر سے نشہ کر کے گھر آتے ہی اماں کو مارنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے ہمت کر کے ابا کو روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن ابا سے میری مداخلت برداشت نہ ہوئی، اور وہ اور بھی زیادہ غصے میں آ گیا تھا اور مجھے بھی ایک زوردار تھپڑ مار دیا تھا۔ اماں تو ہمیشہ میرے لیے ڈھال ہی بنی ہوئی تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ ابا کے ظلم اور نشے کی عادت نے ہم سب کی زندگی کو جہنم بنا دیا تھا، مگر وہ پھر بھی ہم بیٹیوں کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی تھیں۔ ایک رات میں اپنی دونوں چھوٹی بہنوں کو سینے سے لگائے ایک کونے میں کھڑی سسک رہی تھی، کیونکہ اماں کمرے کے دوسرے کونے میں پڑی ابا کی مار سہ رہی تھیں۔ ابا اس دن بھی نشے میں دھت تھا۔ مجھے اس کی سرخ آنکھیں شیطان کی مانند لگ رہی تھیں، اور وہ وحشیوں کی طرح اماں پر چیخ رہا تھا، اور میں نے زندگی میں کئی بار اماں کو روتے، سسکتے اور چیختے ہوئے دیکھا تھا، مگر اس وقت کچھ الگ ہوا تھا، اور میں وہ رات ساری زندگی نہیں بھول سکتی۔ اس رات اماں کے چہرے پر وہ ہمت نہیں تھی جو وہ ہر ظلم سہنے کے باوجود بھی ہمیں حوصلہ دیتی تھی۔ اس دن شاید وہ ظلم سہتے سہتے تھک چکی تھی۔ ابا ہمارے لیے جیسے ایک ناسور بن چکا تھا۔ اس کی شراب نوشی کی لت نے ہمیں فاقوں تک پہنچا دیا تھا۔ اماں سارا دن کام کر کے جو کچھ کماتی تھیں، وہ بھی ابا کی ہوس کی نظر ہو جاتا تھا۔ جب اماں انکار کرتی تھی تو ابا اس پر ایسے ظلم ڈھاتا تھا کہ دیواریں بھی اس کے درد کی گواہ بن جاتی تھیں۔ مگر اس رات اماں نے ابا سے کہا تھا کہ میں اب مزید ظلم نہیں سہ سکتی، اور ابا کو شاید اماں کے وہ الفاظ اپنی توہین لگے تھے۔ وہ بپھرے ہوئے جانور کی طرح اماں کی طرف لپکا تھا اور اسے بری طرح پیٹنے لگا تھا۔ میں نے ہمت کر کے چھوٹی بہنوں کو کونے میں دھکیلا تھا اور ابا کو روکنے کے لیے آگے بڑھی تھی، مگر ابا نے مجھے بھی زور سے پرے دھکیل دیا تھا اور میں فرش پر گر گئی تھی۔ اماں کی تکلیف، وہ چیخیں سن کر میری بہنیں بھی سہم گئی تھیں۔ میں بے بسی سے دیکھ رہی تھی کہ میرا ظالم باپ کیسے میری ماں پر ظلم ڈھا رہا تھا۔ پھر اچانک ایک دھماکہ سا ہوا تھا، کیونکہ ابا نے اماں کے بال کھینچ کر اسے دیوار میں مارا تھا اور اماں بے سدھ ہو کر زمین پر گر گئی تھی۔ میں بھاگ کر اماں کے قریب گئی تھی، مگر وہ بے حس و حرکت سی پڑی تھی۔ ابا ایک طرف کھڑا غصے سے ہانپ رہا تھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور اس کے چہرے پر بھی ایک پل کے لیے حیرت چھا گئی تھی، جیسے اسے یقین نہ تھا کہ وہ کیا کر بیٹھا تھا۔ مگر اس لمحے میرے اندر جیسے ایک آگ بھڑک اٹھی تھی۔ میں نے بے اختیار قریب پڑا لوہے کا ایک راڈ اٹھایا تھا اور غصے سے ابا کی طرف لپکی تھی، اور پھر پوری قوت سے اس کے سر پر وہ راڈ دے مارا تھا۔ ابا ایک لمحے کے لیے لڑکھڑایا تھا، مگر پھر وہ فرش پر گر گیا تھا۔ اس کے سر سے خون بہنے لگا تھا اور وہ ایک مچھلی کی طرح تڑپنے لگا تھا۔ میں وہیں کھڑی کانپتی رہی تھی، اور اس وقت کمرے میں صرف ابا کے ہانپنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ بار بار ہلنے کی کوشش کرتا تھا، مگر شاید اس میں طاقت ہی نہیں بچی تھی۔ اس کی آنکھیں وحشت سے کھلی ہوئی تھیں، اور پھر ابا کا جسم ساکت ہو گیا تھا اور میرے ہاتھ سے وہ راڈ گر گیا تھا۔ پڑوسیوں نے ہماری چیخیں سن کر دروازہ توڑ دیا تھا۔ اماں زمین پر بے جان سی پڑی تھی اور ابا کی لاش خون میں
پد تھی۔ لوگ حیرت اور خوف سے ہمیں دیکھ رہے تھے، مگر شاید لوگ بھی جانتے تھے کہ میرا باپ جیسا انسان تھا اس کا مر جانا ہی بہتر تھا۔ ابا کی موت کو چھپانے میں ہمارے محلے داروں نے ہماری مدد کی تھی اور سب کو یہی بتایا تھا کہ وہ نشے کی وجہ سے چھت سے گر کر مر گیا تھا۔ محلے والے اماں کو اٹھا کر اسپتال لے گئے تھے۔ اماں کچھ گھنٹے بعد ہوش میں آ گئی تھیں۔ جب اس نے ابا کے بارے میں سنا تو وہ جیسے سکتے میں چلی گئی تھی، مگر پھر ہم تینوں بیٹیوں کو گلے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ہم نے اس رات کیا کچھ دیکھا تھا۔ اگر میں اس رات ہمت نہ کر پاتی تو شاید ہم ابا کے قہر سے کبھی آزاد ہو ہی نہ پاتے۔ اماں نے مجھ سے کچھ بھی نہیں کہا تھا، یا شاید اس کے پاس کہنے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا، مگر اس دن کے بعد اماں بے حد بیمار رہنے لگی تھی اور ہسپتال ڈیوٹی پر نہ جا سکتی تھی۔ اماں بھی بیمار ہو کر گھر میں پڑ گئی تھی، تو کافی دنوں کی چھٹی کے بعد ہسپتال والوں نے بھی اسے پوچھا تک نہ تھا، بلکہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی مدد کرنے سے بھی صاف انکار کر دیا تھا۔ ابا کے گزر جانے کے بعد تو جیسے اماں کو ایک چپ سی لگ گئی تھی۔ وہ تو بس سارا دن بیٹھی اس خالی چارپائی کو گھورتی رہتی تھی جہاں پر ابا نشے کی حالت میں سارا دن اور ساری رات پڑا رہتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس کو ابا کے گزر جانے کا غم تھا یا اس کے ساتھ رہتے ہوئے وہ تکلیف میں تھی، مگر ابا کے گزر جانے کے بعد میری چھوٹی بہنوں کے چہروں پر سے خوف کی چادر ہٹ گئی تھی اور وہ جو ہر وقت ڈری سہمی رہتی تھیں، ابا کے بعد وہ کھیلنے کودنے لگی تھیں۔ ابا کے مرنے کے بعد ہماری زندگی تو جیسے ایک دم سے ہی بدل گئی تھی۔ مجھے لگا تھا جیسے ابا کے بعد گھر میں ایک عجیب سا سکون آ گیا تھا، مگر اس سکون کے ساتھ اماں کی خاموشی دن بدن گہری ہی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بس ایک خالی نظر سے در و دیوار کو تکتی رہتی تھیں، جیسے وہ اپنے ماضی میں الجھی ہوئی تھیں۔ میں نے کئی بار اس کی آنکھوں میں آنسو بھی دیکھے تھے، مگر اماں ان آنسوؤں کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتی تھی۔ مجھے یہ تو معلوم تھا کہ اماں کو ابا کے مرنے کا دکھ نہیں تھا، بلکہ شاید وہ اس وقت کو یاد کرتی تھیں جو اس نے ابا کے ساتھ گزارا تھا، وہ وقت جو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی ایک عذاب کی مانند ہی تھا۔ اماں کی ایسی حالت کے بعد مجھے سب سے پہلے گھر کی فکر ہونے لگی تھی کہ گھر کے اخراجات کیسے چلیں گے۔ اماں جب اسپتال میں کام کرتی تھیں تو کسی نہ کسی طرح گھر کا خرچ تو چل ہی جاتا تھا، مگر جب وہ بھی ممکن نہیں رہا تو مجھے پریشانی ہونے لگی تھی۔ چھوٹی بہنیں تو کم سن تھیں اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر اماں اور بہنوں کا پیٹ پالنا تھا تو مجھے ہی کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ محلے والوں نے چند دن تو ہماری مدد کی تھی، مگر پھر وہ بھی رخ موڑ گئے تھے۔ مجھے بھی اندازہ تھا کہ زیادہ دنوں تک ہم دوسروں کے سہارے نہیں جی سکتے۔ تب ایک دن میں نے ہمت کی اور محلے کے ایک جنرل اسٹور والے چچا کے پاس چلی گئی اور ان سے کہنے لگی تھی کہ مجھے کام چاہیے۔ میں گھر چلانے کے لیے کوئی بھی کام کرنے کو تیار تھی۔ وہ کچھ دیر تو مجھے دیکھتے رہے تھے اور پھر کہنے لگے تھے کہ تم تو ابھی بہت چھوٹی ہو، لیکن اگر تم محنت کر سکتی ہو تو میں تمہیں دکان پر کوئی چھوٹا موٹا کام ہی دے سکتا ہوں۔ میں ان کی دکان پر صفائی ستھرائی اور چیزوں کو سلیقے سے رکھنے کا کام کرنے لگی تھی۔ مجھے اتنے پیسے مل جاتے تھے کہ میں دال روٹی سے گزارا کر سکتی تھی۔ وہ چچا تو اچھے آدمی تھے، مگر دکان پر ہر قسم کے لوگ آتے جاتے تھے۔ کچھ لوگ مجھ پر بڑی عجیب نظر ڈالتے تھے، مگر میں خاموشی سے اپنا کام کرتی رہتی۔ اس دکان سے ملنے والی معمولی رقم سے گھر کا گزارا کرنا آسان نہیں تھا، مگر کم از کم ہم بھوکے نہیں سو رہے تھے۔ اماں بھی زیادہ تر وقت خاموشی ہی رہتی تھی، مگر وہ بہنوں کا خیال رکھتی تھی۔ سب کچھ جیسے تیسے چل رہا تھا کہ ایک دن اماں کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی۔ اس کا بخار بہت تیز ہو گیا تھا اور وہ مسلسل کمزور ہو رہی تھی۔ میں اماں کو جلدی سے اسپتال لے گئی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے
اماں کے کچھ ٹیسٹ کروانے کا کہا تھا۔ میں نے کسی نہ کسی طرح پیسے جمع کر کے اماں کے ٹیسٹ کروائے تھے۔ اماں کے ٹیسٹ کروانے میں پیسے بہت لگے تھے، مگر اس وقت میرے پاس پیسے نہیں تھے، تو میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ وہ مجھے کچھ وقت دیں تو میں اس کے سارے پیسے لوٹا دوں گی، مگر وہ ڈاکٹر تو شاید کسی صورت بھی میری مدد کو تیار نہ تھا۔ وہ مجھے پیسے دیے بغیر واپس آنے ہی نہیں دے رہا تھا، اور میں بیمار ماں کو لے کر سارا دن اسپتال میں نہیں بیٹھ سکتی تھی، کیونکہ میری دونوں بہنیں گھر میں ہمارا انتظار کر رہی تھیں۔ تب میں نے ڈاکٹر کی منت سماجت کی کہ وہ مجھ سے چاہے تو کوئی بھی کام کروا لے، مگر مجھے اماں کو گھر لے جانے دے۔ ڈاکٹر نے پہلے تو مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا تھا، اور پھر وہ مجھے کہنے لگا تھا کہ ہسپتال کی تہہ خانے میں ایک سرد خانہ تھا جہاں پر مردہ لوگوں کو لایا جاتا تھا، اور وہاں پر صرف ایک ہی عورت کام کرتی تھی جو کہ اب بوڑھی ہو چکی تھی، اور اس سے زیادہ کام نہیں ہوتا تھا۔ اگر میں اس عورت کی مدد کر دیا کرتی تو وہ میرا ادھار بھی معاف کر دے گا، اور ہر مہینے مجھے کچھ پیسے بھی دیا کرے گا۔ مجھے تو سرد خانے کا نام سن کر ہی خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ بھلا یہ کوئی آسان کام تو نہیں تھا کہ زمین سے کتنے فٹ نیچے مردہ جسم کے ساتھ وقت گزارنا۔ مجھے تو یہ سوچ کر ہی خوف آنے لگا تھا کہ اگر کوئی مردہ میرے سامنے اٹھ بیٹھا تو مجھے زمین کے نیچے بچانے بھی کوئی نہیں آئے گا۔ اگر میرے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا کہ میں اس ڈاکٹر کی بات مان لیتی، کیونکہ وہ ڈاکٹر تو ایک حساب کی مجھے نوکری ہی دے رہا تھا، اور وہاں مجھے دکان کی نسبت پیسے بھی زیادہ مل سکتے تھے۔ میں نے حامی تو بھر لی تھی، مگر مارے خوف کے مجھے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے، اور بار بار میری نظروں کے سامنے ابا کا خون سے لت پت مردہ وجود گھومنے لگا تھا، کیونکہ میں نے اپنی ساری زندگی میں صرف ایک وہی لاش دیکھی تھی جسے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے مارا تھا۔ میں بھلا اس رات کو کیسے بھول سکتی تھی؟ میں نے ڈرتے ڈرتے اس ڈاکٹر کی بات مان لی تھی، کیونکہ اماں کی دوا اور بہنوں کی ضرورتوں کا خیال تو مجھے ہی رکھنا تھا، اور میرے پاس اور کوئی دوسرا راستہ بھی نہ تھا۔ اگلی رات میں ہسپتال کے سرد خانے میں اپنی ڈیوٹی کرنے پہنچ گئی تھی۔ وہاں پر ایک بوڑھی عورت بھی پہلے سے ہی کام کر رہی تھی۔ اس کا نام زینب تھا، اور وہ ایک دبلی پتلی عورت تھی جس کے چہرے پر کئی برسوں کی تھکن تھی۔ اس نے مجھے ایک بات بتائی تھی جس کے بعد میرے اندر کا خوف ایک دم سے ختم ہو گیا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگی تھی کہ مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ مردے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، بلکہ جو نقصان کرنا ہو وہ تو زندہ لوگ کرتے ہیں۔ میرے اندر ایک ہمت پیدا ہوئی تھی۔ میں سوچنے لگی تھی کہ زینب آپا نے ٹھیک ہی تو کہا تھا، بھلا وہ مردہ جسم ہمیں کیا نقصان پہنچا سکتے تھے؟ اول خطرہ تو زندہ انسانوں سے ہی ہوتا ہے۔ وہاں پر ہر طرف بڑی بڑی دھات کی درازوں میں لاشیں رکھی تھیں، ان میں سے کچھ سفید چادروں میں لپٹی ہوئی تھیں۔ وہاں سرد خانے کے اندر شدید ٹھنڈ تھی، مجھے تو لگتا تھا جیسے میں برف کے کسی غار میں کام کرتی تھی۔ زینب آپا بوڑھی تھی اور اس سے ٹھنڈ زیادہ برداشت نہیں ہوتی تھی، اس لیے مجھے اس کی مدد کرنے کے لیے رکھا گیا تھا۔ وہ مجھے کہتی تھی کہ وہ بے بس مردہ لوگ تھے جن کا وقت پورا ہو گیا تھا، اور ہمیں بس ان کی آخری دیکھ بھال کرنی ہوتی تھی، اور مجھے اس عورت کی باتوں سے بڑی تسلی ہو جایا کرتی تھی۔ اس سرد خانے میں میرا پہلا کام ایک لاش کے کپڑے تبدیل کروانا تھا۔ جب میں کانپتے ہاتھوں سے چادر ہٹانے لگی تھی تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ ایک لمحے کو مجھے ایسا لگا تھا جیسے اس مردہ شخص کی آنکھیں کھل گئی تھیں، مگر وہ صرف میرا وہم تھا۔ وہ کام آسان تو نہیں تھا، مگر وہاں مجھے چند گھنٹوں کے بدلے میں تنخواہ اچھی ملنے لگی تھی۔ ان پیسوں سے اماں کی دوا آ جاتی تھی، ساتھ ہی بہنوں کے لیے کھانے کا انتظام بھی ہو جاتا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں اس سرد خانے میں کام کرتے مجھے احساس ہوا تھا کہ اس سرد خانے میں کام کرنا اس جنرل اسٹور میں کام کرنا بہت آسان تھا، کیونکہ وہاں پر کوئی بھی مجھے عجیب نظروں سے نہیں گھورتا تھا، نہ ہی مجھے ان مردہ جسموں سے
وہ ڈر محسوس ہوتا تھا جو اسٹور پر آنے والے لوگوں کو دیکھ کر محسوس ہوتا تھا۔ چند ہی دن میں اس جگہ پر کام کرنے کی مجھے ایسی عادت ہو گئی تھی کہ مجھے وہ کام باقی سب کاموں کی نسبت بہت آسان اور بہتر لگنے لگا تھا۔ اس سرد خانے میں ہر روز کئی قسم کی لاشیں آتی تھیں۔ ہر لاش کے پیچھے ایک انوکھی کہانی ہوتی تھی۔ کئی بار تو مردہ جسم کے وجود سے اس قدر بدبو آتی تھی کہ میرا دم گھٹنے لگتا تھا، مگر پھر گھر کے حالات میری نظروں کے سامنے آ جاتے تھے اور مجھ میں ہمت پیدا ہوتی تھی کہ میں وہ سارے کام کر سکتی تھی جس سے مجھے عزت کی روٹی مل سکتی تھی۔ اس سرد خانے میں کام کرتے ہوئے مجھے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ شروع میں وہاں پر جن چیزوں نے مجھے خوف زدہ کیا تھا، آہستہ آہستہ وہ جیسے میرے معمول کا حصہ بنتی جا رہی تھیں۔ پہلی بار جب میں نے کسی لاش کے کپڑے بدلے تھے تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میں بے خوف ہو کر وہ کام کرنے لگی تھی۔ زینب آپا ٹھیک ہی تو کہتی تھیں کہ ڈر صرف ہمارے ذہن کا وہم ہی ہوتا ہے، اصل خطرہ زندہ لوگوں سے ہوتا ہے۔ مردہ لوگ تو کسی کا بھی کچھ بگاڑ نہیں سکتے، مگر سرد خانے میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہو جاتی تھیں جو عام نہیں ہوتی تھیں۔ کبھی کبھار کسی لاش کی آنکھیں کھلی ہوتی تھیں جیسے وہ مجھے ہی دیکھ رہی ہوتی ہیں، کبھی کسی کا ہاتھ مڑ جاتا تھا، مگر زینب آپا ہی تھیں جو مجھے سمجھاتی تھیں کہ وہ سب اتفاقات ہوتے ہیں، مردے نہیں جاگتے، بس تمہارا دماغ تم سے کھیل رہا ہوتا ہے۔ میں نے بھی خود کو سمجھا لیا تھا کہ بس محض میرے وہم ہی تھے۔ میں ہر رات اپنی ڈیوٹی پر آتی تھی، وحش پر آنے والی لاشوں کو صاف کرتی تھی، ان کے کپڑے بدلتی تھی اور اپنی تنخواہ لے کر گھر واپس چلی جاتی تھی۔ میری تنخواہ بھی وقت کے ساتھ اچھی ہو گئی تھی اور اماں کی دوا وقت پر آنے لگی تھی۔ بہنوں کے کھانے پینے کی فکر بھی کم ہو گئی تھی۔ میرے گھر کے حالات بہتر ہونے لگے تھے اور اماں کی طبیعت بھی معمول پر آنے لگی تھی، مگر ایک رات کچھ ایسا ہوا تھا جس نے میرے وجود کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ رات بھی عام راتوں کی طرح ہی تھی۔ میں اپنی ڈیوٹی کر رہی تھی۔ زینب آپا نے مجھے اس دن کا کام سمجھایا تھا کہ اس دن ایک نوجوان لڑکی کی لاش آئی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے مردہ جسم کو کوئی ہسپتال کے باہر ہی برہنہ حالت میں پھینک گیا تھا، اس لیے میں نے پہلے اس کے جسم کو ایک چادر سے ڈھک دیا تھا۔ مجھے اس لڑکی کی حالت دیکھ کر بہت زیادہ حیرانی ہوئی تھی، کیونکہ اس کا جسم دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ماں بننے والی تھی۔ میری آنکھوں میں آئی حیرانی دیکھ کر زینب آپا کو سمجھ آ گیا تھا کہ میرے دل میں اس لڑکی کے متعلق کچھ سوالات آ رہے ہیں۔ تب وہ مجھے کہنے لگی تھی کہ تمہیں اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ تم بس اپنا کام کرو اور جلد از جلد اس کا ناپاک وجود اپنی نظروں کے سامنے سے غائب کر دو، کیونکہ یہ لڑکی اس قابل نہیں ہے کہ تم اپنا دماغ اس پر سوچ کر ضائع کرو۔ اس سے پہلے تو میں نے کبھی بھی کسی لاش میں اتنی دلچسپی نہیں لی تھی، مگر میں جیسے ہی اس لڑکی کے قریب ہوئی تو مجھے اس کے جسم سے ایک مسحور کن خوشبو آتی محسوس ہوتی تھی۔ میں زینب آپا کی باتیں سوچ کر حیران ہونے لگی تھی کہ آخر وہ اس لڑکی کے بارے میں کیا کہنا چاہ رہی تھی۔ اگر اس کا وجود اتنا ہی ناپاک تھا تو اس کے وجود سے وہ خوشبو کیسی اٹھ رہی تھی جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی، جبکہ سرد خانے میں تو جو بھی لاش آتی تھی اس کے جسم سے تو کبھی کوئی خوشبو تو آ ہی نہیں سکتی تھی، بلکہ کچھ وقت اگر لاش پڑی رہتی اور اس سے اٹھنے والی بدبو سے میرا سر چکرانے لگتا تھا، مگر اس لڑکی کے جسم سے اٹھنے والی خوشبو نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا تھا اور میں اس کے جسم سے کپڑا ہٹانے لگی تھی۔ جب میں نے اس کے جسم سے کپڑا ہٹایا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی ہی رہ گئی تھیں، کیونکہ اس کا جسم ایسے چمک رہا تھا جیسے میرے سامنے کوئی چاندی کا مجسمہ پڑا ہوا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے سامنے ایک لاش تھی یا کوئی خوشبو میں ڈوبا ہوا چاندی کا مجسمہ تھا، اور مجھے اس کی سجاوٹ کے لیے کہا گیا تھا۔ میں نے اس کے جسم کو چھوا تو اس کا جسم بھی روئی کی طرح نرم و نازک تھا، جبکہ میں جانتی تھی کہ مردہ وجود تو اکڑ جاتا ہے اور اس کے کپڑے اتارنے میں مجھے بہت مشکل پیش آتی تھی، مگر اس لڑکی کا وجود تو اس طرح سے نرم پڑا ہوا تھا کہ میں جہاں بھی ہاتھ لگاتی وہاں پر میرے ہاتھ کے نشان پڑ جاتے تھے۔
جب میں نے اس لڑکی کے کپڑے تبدیل کر کے اس کا جسم محفوظ جگہ پر رکھا تو مجھے تجسس ہونے لگا تھا کہ میں اس کے بارے میں جانتی کہ آخر وہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی اور اس کی یہ حالت کس نے کی تھی۔ میں نے زینب آپا سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا تھا، مگر زینب آپا کو میرا اس لڑکی کے بارے میں سوال پوچھنا پسند نہیں آیا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگی تھی کہ میں صرف اپنی ڈیوٹی کروں اور اپنی تنخواہ لے کر چلی جاؤں، مگر میرے ذہن میں بار بار اس لڑکی کا تصور آ رہا تھا۔ جب میں نے زینب آپا کی بہت زیادہ منت سماجت کی تو وہ مجھے بتانے لگی کہ جس لڑکی کے بارے میں ان سے جاننا چاہ رہی تھی وہ لڑکی ایک بدکار عورت تھی، اس نے اپنی زندگی میں بہت سے گناہ کیے تھے اور شاید وہ طوائف تھی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید زینب آپا مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی، کیونکہ اگر وہ طوائف ہوتی تو اس کے جسم سے وہ مسحور کن خوشبو نہ اٹھتی جو مجھے اپنی طرف کھینچتی، مگر زینب آپا کہنے لگی تھی کہ وہ سچ ہی بول رہی تھی، کیونکہ جب اس لڑکی کی موت ہوئی تھی تو کوئی بھی اس کا جنازہ تک اٹھانے کو تیار نہ تھا، بلکہ وہ جس کوٹھے پر رہتی تھی وہاں بھی کوئی اس کی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہ تھا، بلکہ اس کو لاوارثوں کی طرح سڑک کے بیچوں بیچ پھینک دیا گیا تھا۔ جب لوگوں نے اس کی لاش کو مختلف ہسپتالوں کے سرد خانوں میں جمع کروانے کی کوشش کی تھی تو ہر ایک نے ہی اس کے مردہ بے جان وجود کو اپنے ہسپتال میں جگہ دینے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ ہر جگہ بدنام تھی، ہر کوئی اس کے ساتھ منہ کالا کر چکا تھا اور کوئی بھی اس کو ہاتھ لگانے کو، اس کی آخری رسومات ادا کرنے کو یا اس کی تدفین کرنے کو تیار ہی نہ تھا۔ جب وہ ہمارے ہسپتال آئی تو زینب آپا کو اس پر ترس آ گیا تھا اور انہوں نے ہسپتال کے عملے سے نظر بچا کر اس کو سرد خانے میں رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ زینب آپا کا کہنا تھا کہ اس لڑکی نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کیا تھا وہ چاہے جتنی بھی گنہگار تھی، مگر اب تو وہ ایک مردہ وجود کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھی اور وہ کسی مردہ وجود کی اس طرح سے بے حرمتی ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے جو کچھ بھی کیا تھا وہ اپنے گناہوں کا کفارہ خود ہی ادا کرنے والی تھی، اس کے اعمال تو اس کے اپنے ذمے تھے، لیکن زینب آپا اس کی آخری رسومات ادا کر کے صرف اپنا فرض نبھا رہی تھی اور اس کی لاش کو عزت دے کر سرد خانے میں لے آئی تھی، مگر وہ خود بھی اس کے وجود کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس لیے انہوں نے مجھے ہی وہ کام دیا تھا اور کہا تھا کہ میں جلد از جلد اپنا کام ختم کر کے اس کے وجود کو ہسپتال کے عملے کی نظروں سے غائب کر دیتی، کیونکہ اگر کسی کو اس کے بارے میں معلوم ہو جاتا تو شاید اس لڑکی کو اس سرد خانے سے بھی نکال دیا جاتا اور اس کی لاش شاید جانوروں کا مقدر بن کر رہ جاتی۔ زینب آپا نے مجھے اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ بتا تو دیا تھا، مگر مجھے ان کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اگر وہ اتنی ہی بدکار تھی تو اس کے جسم سے اتنی خوشبو کیوں اٹھ رہی تھی۔ میں اس لڑکی کے بارے میں جاننا چاہتی تھی، مگر وہ بہت مشکل تھا، وہ رات میری بے چین ہی رہی تھی۔ زینب آپا کی کہانی نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا، مگر میرے ذہن میں بے شمار سوالات اٹھ رہے تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں کئی لاشیں دیکھی، مگر وہ سب سے مختلف تھی۔ وہ خوشبو وہ میرے دماغ پر عجیب سا اثر ڈال گئی تھی۔ میں نے خود کو کئی بار سمجھایا تھا کہ میں فضول سوچ رہی تھی، مگر میرا دل تھا کہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اگلی رات جب میں اپنی ڈیوٹی پر گئی تھی تو سب کچھ عام ہی تھا، لیکن جیسے ہی میں نے سرد خانے میں قدم رکھا تھا مجھے ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی تھی۔ میرا دل چاہا تھا کہ میں ایک بار اس لڑکی کو دیکھتی۔ تب ہی میں نے لاشوں کے شیلف پر نظر دوڑائی تھی، مگر وہ لڑکی تو وہاں موجود ہی نہیں تھی۔ میں نے زینب آپا سے پوچھا تھا کہ وہ لڑکی کہاں گئی؟ میں نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ زینب آپا نے ایک لمحے کو میری طرف دیکھا تھا اور پھر رازداری سے مجھے کہنے لگی تھی کہ اسے راتوں رات کہیں اور لے گئے تھے اور مجھے اس کے بارے میں مزید جاننے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ کہنے لگی تھی کہ جو مر گیا سو مر گیا، وہ اور ہمیں بس اپنا کام کرنا ہے جس کے لیے ہمیں پیسے ملتے ہیں۔ ان کو غصہ آ گیا تھا تو میں خاموش تو ہو گئی تھی، مگر دل میں ٹھان چکی تھی کہ میں اس لڑکی کے بارے میں ضرور معلوم کر کے ہی رہوں گی۔ میں نے اس آدمی کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا شروع کر دی تھی جو لاشوں کو سرد خانے تک لے کر آتا تھا، اور جلد ہی مجھے معلوم ہو گیا اس کا نام اشرف تھا، جو اسپتال کے اوپر والے حصے سے لاشوں کو نیچے والے حصے میں لے کر آتا تھا اور اس کے پاس آنے والی لاشوں کا سارا ڈیٹا بھی اکٹھا ہوتا تھا۔ جب میں نے اس سے آنے والی اس لڑکی کے بارے میں پوچھا تو
پوچھا تھا جو کم عمر بھی تھی اور حاملہ بھی تھی تو پہلے تو وہ خاموش ہو گیا تھا اور پھر مجھے کہنے لگا کہ مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی تھی کیونکہ جس لڑکی کے بارے میں پوچھ رہی تھی ویسی تو کوئی لڑکی اسپتال آئی ہی نہیں تھی، مگر میرے بار بار ضد کرنے پر اس نے مجھے اس لڑکی کا پتہ بتا ہی دیا تھا کیونکہ وہ لڑکی اس قدر مشہور تھی کہ سب ہی اس کو جانتے تھے۔ میں حیران تھی کہ وہ لڑکی جس کو ہر کوئی جانتا تھا اس سے فائدہ بھی اٹھا چکا تھا مگر کوئی بھی اس کی تدفین کرنے کو تیار کیوں نہیں ہوا تھا۔ زینب آپا سچ ہی تو کہتی تھی کہ زندہ انسانوں سے ڈرنے کی ضرورت تھی جو مردہ انسانوں کی بے حرمتی کرنے سے باز نہیں آتے بلکہ اپنا مطلب پورا کرنے کے بعد اس کو پھینک دیتے ہیں۔ میرے ضد کرنے پر اس نے مجھے پتہ بتا تو دیا تھا مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں اس بدنام علاقے میں جا کر اس لڑکی کے بارے میں کیسے پوچھتی۔ کوئی مجھے اسے بدنام علاقے میں دیکھتا تو میرے بارے میں کیا سوچتا، مگر میری آنکھوں کے سامنے بار بار اس لڑکی کا چمکتا مسحور کن وجود آ رہا تھا اور مجھے اس تجسس میں ڈال رہا تھا کہ اگر وہ اتنی ہی مشہور زمانہ لڑکی تھی تو اس کے جسم سے بھی باقی لاشوں کی طرح بدبو کیوں نہیں اٹھ رہی تھی۔ میں اپنے دل میں ہزاروں سوال لیے اس کوٹھے پر جا پہنچی تھی جہاں پر شاید کبھی میرے باپ جیسا آدمی بھی نہیں گیا تھا۔ جب میں نے لوگوں سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا تو کم عمری میں حاملہ ہو کر مر گئی تھی تو ہر ایک کو بہت جلد معلوم ہو گیا تھا کہ میں کس کے بارے میں پوچھ رہی تھی، مگر میں جس سے بھی اس کے بارے میں پوچھتی ہر کوئی اس کی برائی ہی کرتا۔ کوئی کہتا کہ وہ تو بہت بڑی دغا باز عورت تھی جس نے کوٹھے کے لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا، تو کوئی کہتا کہ وہ احسان فراموش تھی۔ غرض یہ کہ میں نے جس سے بھی اس کے بارے میں پوچھا تھا ہر ایک نے مجھے اس کی برائی ہی بتائی تھی اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ شاید مجھے ہی کوئی غلط فہمی ہوئی تھی جو میں اس کے بارے میں کوئی نیک بات سننے کے لیے اتنی بری جگہ پر بغیر سوچے سمجھے چلی گئی تھی۔ میں ابھی اس علاقے سے نکلنے ہی والی تھی کہ ایک بوڑھے فقیر نے مجھے روکا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید وہ مجھ سے بھیک مانگے گا مگر اس نے میرا دھیان اپنی طرف کھینچا تھا جب وہ کہنے لگا تھا کہ بیٹی میں جانتا ہوں کہ تم حورین کے بارے میں پوچھ رہی ہو مگر تمہیں یہاں پر کوئی بھی اس کی وہ حقیقت نہیں بتائے گا جو میں جانتا ہوں۔ میں اس بوڑھے فقیر کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی اور مجھے لگا تھا کہ شاید اس علاقے میں میرا جانا بیکار نہیں تھا۔ تب وہ بوڑھا فقیر مجھے بتانے لگا کہ حورین ایک بہت پرہیزگار لڑکی تھی مگر حالات نے اس کو اس بدنام علاقے میں لا کر پھینک دیا تھا۔ اس کوٹھے کی مالکن کو لگا تھا کہ وہ اس معصوم لڑکی کے ذریعے بہت پیسے بنائے گی۔ وہ حورین کو ہر رات محفل میں ناچنے پر مجبور کرتی تھی مگر حورین خود مرد کو کمرے میں بند کر لیتی تھی اور بعد میں اسی مالکن سے مار کھاتی تھی۔ مجھے تو اس عرصے میں بھیک مانگتے بہت عرصہ گزر گیا تھا۔ کوئی مجھے بھیک بھی میں کچھ پیسے تھما دیتا تھا مگر وہ لڑکی جس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھ رہی ہو وہ صحیح معنوں میں میری عزت کرتی تھی اور مجھ سے دعا کرواتی تھی کہ وہ اس جہنم سے نکل جائے اور یہاں سے نکلنے میں کامیاب بھی ہوئی تھی۔ ایک لڑکا تھا جو آیا تھا اور اس سے نکاح کیا تھا اس نے مگر جب مالکن کو معلوم ہوا تو اس نے اس معصوم لڑکے کو مروا دیا کیونکہ وہ تو حورین سے خود فائدہ اٹھا کر پیسے کمانا چاہتی تھی مگر حورین تب امید سے ہو گئی تھی اور مجھے ہر روز کہتی تھی کہ میں اس کے لیے دعا کروں تاکہ مالکن کو گوارا نہ تھا کہ حورین بچہ پیدا کر کے اپنے جسم کی خوبصورتی کو ختم کرتی۔ اسی وجہ سے اس نے اس کا بچہ مروانے کی کوشش کی تھی مگر ان سب میں حورین کو بھی نقصان پہنچا اور وہ بھی مر گئی اور جب وہ مر گئی تھی تو وہ کسی بھی کام کی نہ رہی تھی اور اس کو لاوارثوں کی طرح سڑک پر پھینک دیا گیا تھا۔ جب میں نے اس لڑکی کی کہانی سنی تو میرے گال آنسوؤں سے بھیگ گئے تھے کہ ایک معصوم کو لوگوں نے طوائف بدکار اور نہ جانے کیا کیا لقب دے دیے تھے مگر سچ تو یہ تھا کہ اس جیسا پاک دامن کوئی بھی نہ تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید میری زندگی ہی مشکل تھی مگر حورین کی کہانی سن کر مجھے اپنا دکھ معمولی لگنے لگا تھا۔ میں نے اس مہینے کی تنخواہ سے
حرین کے نام پر فقیروں کو کھانا کھلایا تھا اور اس کے لیے دعا کی تھی کہ میں اس رات بھی بے چین ہی رہی تھی۔ حرین کی کہانی میرے ذہن سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ایک معصوم لڑکی جو کبھی کسی کی بیٹی تھی، کسی کی بہن تھی، مگر حالات نے اسے ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا تھا جہاں اس کی عزت تو کیا، اس کی موت کے بعد اس کی لاش کو بھی حقارت سے ٹھکرا دیا گیا تھا۔ میں نے کئی دفعہ سنا تھا کہ دنیا زندوں پر ظلم کرتی ہے، مگر یہ حقیقت میرے سامنے تھی کہ وہ مرنے کے بعد بھی ظلم سہ رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ حرین جیسے لوگوں کی زندگی تو لوگ خراب کر دیتے ہیں، مگر آخرت میں حرین جیسے لوگ ہی ہیں جو سر اٹھا کر فخر سے چلیں گے۔ اس نے ایک فقیر سے دعا کروائی تھی، اس کا خیال رکھتی تھی، اور اسی فقیر کی دعا کی بدولت وہ دنیا جیسے جہنم سے نکل گئی تھی، آزاد بھی ہو گئی تھی۔ شاید اس کا یہی عمل اس کی آخرت کے لیے کافی تھا۔ میرے پاس سرد خانے میں ہر روز ایسے کیس آتے ہیں کہ اگر میں ایک کے بارے میں لکھنے لگوں تو الفاظ تو ختم ہو جائیں گے مگر کہانی ختم نہ ہوگی۔ حرین کی کہانی میں جب آپ نے دیکھا کہ حرین کی کہانی دل کو چھو لینے والی ایک کہانی تھی۔ اگر آپ کو بھی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری ویڈیو کو لائک شیئر کریں، مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ میں اسی طرح آپ کے ساتھ اچھی کہانیاں، مورل سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ تو آج کی سٹوری کے لیے لائک تو بنتا ہے۔ ملوں گی آپ سے دوبارہ کسی اور اچھی سی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی بہن کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔